عظیم مفکر و معلم قرآن علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا چوتھا باب پیش خدمت ہے۔ قانون مقافات عمل پہلے بتایا جا چکا ہے کہ طبی کائنات میں قانون علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ بطور اصول اساسی کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اساسی اصول قانون وحدت کائنات یعنی یونیفارمٹی آف نیچر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قانون علت و معلول ساری کائنات میں یکساں طور پر کار فرما رہتا ہے۔ ایک سبب یعنی کاز جن حالات میں کسی ایک مقام پر کسی ایک وقت ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، کائنات میں جب اور جہاں وہ حالات موجود ہوں گے وہ سبب ویسا ہی نتیجہ پیدا کرے گا۔ انسانی دنیا میں اس قانون کو عالمگیر قانون مقافات عمل کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی دو سطحیں ہیں، ایک تو دیگر اشیاء کائنات کی طرح طبیعی زندگی یعنی فزیکل لائف، اس میں انسان پر بھی وہی قوانین حاوی ہوتے ہیں جو دیگر حیوانات کو محیط ہوتے ہیں۔ انسانی بچے کی پیدائش دیگر حیوانات کے بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ جن عناصر و عوامل پر عام حیوانات کی زندگی اور نشو و نما کا دار و مدار ہے، انسان کی زندگی اور نشو و نما بھی انہی کی رہین منت ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، صحت، بیماری، سلسلہ تولید و تناسل یا موت وغیرہ سب طبعی قوانین کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حیوانات کی صورت میں جن بنیادی خصوصیات کو جبلت یعنی انسٹنکٹ کہا جاتا ہے، انہی بنیادی خصوصیات کا حامل انسان بھی ہوتا ہے، یعنی جذبہ تحفظ خیش یعنی سیلف پریزرویشن، جذبہ تغلب سیلف ایگریشن اور جذبہ افزائش نسل یعنی سیلف ریپروڈکشن۔ یہ جذبات بنیادی جبلتیں قرار دیے جاتے ہیں اور عام حیوانات اور انسانوں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی کی ایک سطح اور بھی ہے جو حیوانی یا طبعی زندگی سے بلند و بالا ہے۔ اس زندگی کا حامل انسانی جسم نہیں ہوتا بلکہ ایک اور شے ہے جسے انسانی ذات یا نفس یعنی ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات قوانین طبعی کے تابع نہیں ہوتی، لیکن قوانین کے احاطہ سے یہ بھی باہر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک اور ضابطہ قانون ہوتا ہے جنہیں مستقل اقدار یعنی پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے۔ دیانت، امانت، صداقت، جائز و ناجائز کی تمیز، حق و باطل کا امتیاز وغیرہ کا تعلق انہی اقدار سے ہے۔ انسانی اعمال میں ان اقدار کے انعکاس یعنی ریفلیکشن کا نام کیریکٹر ہوتا ہے۔ حیوانات میں صرف بیہیویئر ہوتا ہے، کیریکٹر انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ طبعی قوانین کا علم فطرت کے مشاہدہ، مطالعہ، تجربہ وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل اقدار یعنی پرماننٹ ویلیوز یہ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملتی ہیں اور اب قرآن کریم کی دفعتین میں محفوظ ہیں۔ جس طرح انسان کے طبعی افعال کا نتیجہ طبعی قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اسی طرح اس کے انسانی اعمال کا نتیجہ مستقل اقدار یعنی پرماننٹ ویلیوز سے متعلق قوانین کے مطابق نمودار ہوتا ہے۔ اسے عالمگیر قانون مقافات عمل کہا جاتا ہے۔ انسان کی جس منفرد خصوصیت کو اس کا اختیار و ارادہ کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت انسانی ذات کی خصوصیت ہے۔ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور ان کی خلاف ورزی سے اس میں ضعف اور اضمحلال واقع ہو جاتا ہے۔ نشو و نما یافتہ ذات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسے انسان کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہی نشو و نما یافتہ ذات
طبی جسم کی موت کے بعد آگے چلتی ہے، اسے حیات آخرت کہا جاتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جس طرح انسان کے طبی افعال کا اثر اس کے طبی جسم پر پڑتا ہے، اسی طرح اس کے ان اعمال کا اثر جن کا تعلق مستقل اقدار سے ہے اس کی ذات پر پڑتا ہے، اور یہ سب اثرات قوانین خداوندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے قوانین، انسانی زندگی میں 3 قسم کے قوانین کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طبی قوانین جن کا تعلق انسان کے طبی جسم سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 تمدنی قوانین جنہیں حکومت کے قوانین یا معاشرہ یعنی سوسائٹی کے آداب و دساتیر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 مستقل اقدار یا اخلاقی قوانین جن کا تعلق انسانی ذات سے ہوتا ہے۔ ان ہر سے دوائر حیات میں انسان اپنے افعال و اعمال کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی یہی ذمہ داری ہے جس کی بنا پر وہ ان کے نتائج و عواقب کا سزاوار قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے 2 دوائر میں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد کو ایسے امور کے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں جن کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہوتا۔ مثلا راہ چلتے چلتے کوئی شخص اسے دریا میں دھکا دے دیتا ہے اور وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، یا اچانک وہ پل ٹوٹ جاتا ہے جس پر سے وہ گزر رہا تھا، یا مثلا نظم و نسق کی خرابیوں کی وجہ سے ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یا کسی وجہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان امور کا ذمہ دار کوئی فرد واحد نہیں ہوتا، لیکن افراد معاشرہ کو ان کے عواقب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن تیسرا دائرہ جس کا تعلق انسانی ذات سے ہے، ایسا ہے جس میں ہر فرد اپنے اعمال کا ذمہ دار آپ ہوتا ہے اور ان کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس خمیازہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہر عمل حتیٰ کہ اس کے خیالات تک کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی کو اس کا اعمال نامہ کہتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد یہ دیکھیے کہ انسان کے اجتماعی اعمال ہوں یا انفرادی، قرآن کریم ان سب کا ذمہ دار انسان کو قرار دیتا ہے۔ ان میں کوئی دائرہ بھی ایسا نہیں جس میں وہ یہ کہتا ہو کہ انسان مجبور واقع ہوا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی اس تقدیر یا قسمت کے مطابق ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ، مقرر یا لکھی ہوئی ہے۔ انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنے اختیار و ارادہ سے ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلہ کے مطابق عمل، اور اس کے عمل کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہو جاتا ہے، طے شدہ یا مقرر یا پہلے سے لکھا ہوا۔ قانون مکافات عمل ہے، اسے جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تقدیر خداوندی کہا جائے گا، نہ کہ انسان کی تقدیر۔ باقی رہی اس کی قسمت، اس کی قسمت یا نصیب اس کے اعمال کے وہ نتائج ہوتے ہیں جو تقدیر الہی یعنی قوانین خداوندی کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ ان امور کی تفصیل آئندہ سطور میں آپ کے سامنے آئے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202، وہاں کہا گیا ہے نصیب مما کسبوا، تمہارا نصیب تمہارے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بنیادی اصول یہ بتایا ہے کہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، سورہ بقرہ کی آیت 81 میں جس کسی نے بھی غلط کام کیے اور اس کی خطاؤں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہ لوگ اہل جہنم ہیں، ان کی امیدوں کی کھیتیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت 82 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صلاحیت بخش کام کیے تو وہ اہل جنت ہیں۔ دوسری جگہ ہے ثم توفی کل نفس ما کسبت، سورہ بقرہ کی آیت 281 میں کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں انسان کا ارادہ ضروری ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، سورہ بقرہ کی آیت 225 کہ مواخذہ اس پر ہوگا
جو اپنے دل کے ارادے سے وہ کام کرے۔ جو کام کسی سے جبرن کرایا جائے اس کا وہ ذمہ دار قرار نہیں پاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہی اس امر کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے انسان صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، مجبور نہیں۔ سورہ انعام میں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا إِلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ جو شخص کوئی کام کرتا ہے اس کا خمیازہ وہی بھگتتا ہے۔ یاد رکھو خدا کے قانون مکافات کی روح سے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھاتا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کی بابت مسئول ہوتا ہے۔ اسی کا اعادہ دیگر مقامات میں بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً حوالوں کے لیے دیکھیے 17/15, 35/18, 39/7 اینڈ 53/38۔ سورہ النجم میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ مل سکتا ہے جس کے لیے وہ صحیح و عمل کرے، وہ اپنی محنت کے ثمرات کا مستحق ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، صحیح معاشرے کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ مل سکے۔ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کسی کی محنت بلا نتیجہ نہ رہ جائے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ تمہاری محنت بھرپور نتائج برآمد کر سکے۔ افراد کی طرح اقوام کی زندگی کے لیے بھی یہی قانون کار فرما ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تمہارے اسلاف یعنی اقوام گزشتہ نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا، جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے، تم سے اتنا بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 134 اور اسی سورہ کی آیت 141، اس لیے کہ قانون مکافات عمل یہ ہے کہ لہا ما کسبت و الیہا ما اکتسبت، ہر شخص صرف ان اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ہے جنہیں وہ خود کرتا ہے، اچھے کاموں کے اچھے نتائج، برے کاموں کے برے۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، لوگوں پر تباہیاں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَہِینَةٌ، ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں گرو ہے، اس نے اپنے اعمال کے بدلے میں اپنے آپ کو رہن کر دیا ہوا ہے۔ نمبر 2، جزاء بما کانوا یکسبون، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 9/82۔ قانون مکافات عمل کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا کوئی عمل صحیح یا غلط اپنا نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طبعی دنیا اور خود انسان کی طبعی زندگی میں چونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اس لیے اس میں نہ کوئی مغالطہ ہوتا ہے نہ شک و شبہ۔ مثلا جو آگ میں انگلی ڈالتا ہے اس کی انگلی جل جاتی ہے، جو پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن مستقل اقدار کے سلسلہ میں چونکہ انسانی اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے نہیں آتے، اس لیے یہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے کہ ان کے نتائج فی الواقعہ مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، اسے تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ کہ رزق حرام یعنی چوری اور بے ایمانی سے حاصل کردہ روٹی سے انسانی ذات کی تباہی ہو جاتی ہے، اسے جاننا مشکل ہے۔ مادی نظریہ حیات چونکہ انسانی ذات کا قائل ہی نہیں، اس لیے وہ اقدار کے نتائج کو بھی نہیں مانتا۔ اس کے نزدیک قوانین صرف وہی ہیں جنہیں سوسائٹی تسلیم اور نافذ کرتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی کے نتائج سوسائٹی کے نظام عدل کی روح سے سامنے آ سکتے ہیں۔ جو کام سوسائٹی کی نگاہوں سے اوجھل رہیں یا جو امور سوسائٹی کے قوانین کی روح سے جرم ہی نہ ہو، ان کے نتائج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ جو اس وقت ساری دنیا میں جرائم عام ہو رہے ہیں اور دھوکہ دہی، فریب کاری، بددیانتی، سلب و نہب، غصب و استحصال کی وبائیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں انسانی ذات کا یقین باقی نہیں رہا۔ ان کے نزدیک زندگی بس یہی طبیعی زندگی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ساری تعلیم کا محور انسانی ذات پر ایمان ہے، اس لیے اس نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ انسان کا کوئی عمل، خواہ اس کا تعلق اس کی طبیعی زندگی سے ہو اور خواہ اس کی ذات سے، بے نتیجہ نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کارگاہ کائنات اسی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ انسان کا کوئی کام نتیجہ مرتب کیے بغیر نہ رہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت 22 میں ارشاد ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی اللہ نے کائنات یعنی ارض و سماوات کو بالحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے کاموں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ دوسری جگہ ہے سورہ النجم کی آیت 31 میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، تاکہ غلط روش اختیار کرنے والوں کے کاموں کا نقصان رساں نتیجہ ان کے سامنے آ جائے اور اچھے کام کرنے والوں کا خوشگوار نتیجہ۔ سورہ یونس میں ہے کہ خدا کا تخلیقی پروگرام یعنی اشیاء کائنات کو پہلی بار وجود میں لانا، مبدا اور پھر انہیں گردشیں دے دے کر نئے نئے ہیئت میں تبدیل کرنا، میعاد، اس لیے ہے کہ جو لوگ مستقل اقدار حیات کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں، انہیں ان کاموں کا بدلہ عدل و انصاف کے مطابق مل جائے، اور جو لوگ ان سے انکار کریں اور سرکشی برتیں ان کا انجام تباہی ہو۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 4، اسی کا اعادہ 11/7، 18/7، 67/2 میں کیا گیا ہے۔ سورہ النساء میں ہے کہ مَن یعمل سوءً یجز بہ، جو شخص بھی کوئی غلط کام کرے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا، جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی انسان کے سامنے آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ هل یجزون الا ما کانوا یعملون۔ حوالے کے لیے دیکھیے 34 نمبر سورت کی 33 نمبر آیت، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس کا اعادہ مختلف مقامات میں کیا گیا ہے، مثلا 7/127، 52/16، 56/24، 83/36۔ کسی جگہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں سامنے لایا گیا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، کہ خدا کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ کہیں کہا ہے کہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں خدا ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 144 اور 12ویں سورت کی آیت نمبر 90۔ اسی بنیادی اصول کو سمجھانے کے لیے کہا کہ انسان کے ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، اور وزن کرنے کے لیے میزانیں یعنی دھرم کانٹے کھڑی کی جاتی ہیں جن میں اعمال انسانی کا ذرہ ذرہ تلتا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت 47 میں ارشاد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کی میزانیں کھڑی کریں گے، اور اس طرح کسی شخص پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے تعمیری کاموں کا پلڑا جھکتا ہوگا ان کی زندگی خوشگواریوں میں گزرے گی،
جن کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حوالے کے لیے مزید دیکھیے 23ویں سورت کی آیت 102 اور 103۔ ہر انسانی عمل کا ذرہ ذرہ ترازو میں تل جائے گا۔ اس کے حوالوں کے لیے دیکھیے 31ویں سورت کی آیت نمبر 16، 34ویں نمبر سورت کی آیت نمبر 3، 99/7 and 8، 101/5 and 6۔ اعمال تولے جائیں گے اور وزن کی پرچی ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی جائے گی کہ وہ دیکھ لے کہ اس کا حساب کیا ہوا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 9 نمبر سورت کی آیت نمبر 94 اور 105 اور 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 23۔ اس حساب کی روح سے جس نے اپنی ذات کی مناسب نشو و نما کر لی ہوگی اس کی کھیتی پروان چڑھے گی، جس نے اسے پس جذبات سے دبا کر پجمردہ کر دیا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورت نمبر 91 آیات 9 اور 10۔ ان قرآنی نصوص کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے یا وہ ایک ایسی مخلوق نظر آتا ہے کہ جسے اپنے کسی کام پر کوئی اختیار نہیں، اور جو کچھ اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے وہ طوعاً و کرہن اسے ایک مشین کی طرح سر انجام دیا جاتا ہے۔ مجبور کے کام کی جزا و سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہی امور کی تفصیل کے سلسلے میں نقطہ نمبر 3، اقرا کتابک، یعنی تو اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 میں۔ اوپر جس حقیقت کو ترازو کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسے اعمال نامہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے یہ کہا کہ سنکتب ما یقول، انسان جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 19 نمبر سورت کی آیت نمبر 79 اور 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 94۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے انسان کے آگے پیچھے محافظ اور نگران مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 11 اور 50 نمبر سورت کی آیت نمبر 18۔ دوسرے مقام پر انہیں کرامن کاتبین کہا گیا ہے 82 نمبر سورت کی آیت نمبر 11 میں کہ نہایت معزز لکھنے والے۔ یہ ریکارڈ کہیں چھپا کر نہیں رکھا گیا، یہ ایک کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 61۔ یہ کتاب مبین کہیں باہر نہیں رکھی، خود انسان کے سینے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے، ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، تو اپنا اعمال نامہ خود آپ پڑھ، کفا بنفسک الیوم الیک حسیبا، خود پڑھ لے اور اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے، تو اپنا حساب کرنے کے لیے آپ کافی ہے۔ اس فہرست جرائم کے ثبوت میں کسی خارجی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انسان اپنے خلاف آپ گواہی دے گا اور اپنے غلط اعمال کے جواز میں خود فریبی کے جھوٹے بہانے جنہیں وہ اس سے پہلے تراشا کرتا تھا اس کی خود ہی تردید کر دے گا۔ حوالہ کے لیے دیکھیے 75 نمبر سورت کی آیت نمبر 14۔ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کے متعلق کہا کہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچی سچی بات کہہ دیتی ہے، کہیں غلطی نہیں کرتی، اور یہی وہ کتاب ہے جسے دیکھ کر مجرم چیخ اٹھے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 18ویں سورت کی آیت نمبر 49 اور دوسری جگہ سورہ النبا کی آیت 40 میں ارشاد ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور
بصد حسرت و یاس کہے گا کہ اے کاش میں ذی شعور صاحب اختیار و ارادہ انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودا ہوتا تو اس مواخذہ سے بچ جاتا۔ مواخذہ تو صاحب اختیار و ارادہ انسان کا ہوتا ہے، پیکران گل کا نہیں ہوتا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک کے اثرات محفوظ رہتے ہیں اور خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے اپنے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا اعمال نامہ اس کے اپنے ہاتھ کی دستاویز ہوتی ہے جسے وہ اپنی ذات کی لوح مبین پر نقش کرتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں ایک صاف سلیٹ لوح سادہ لے کر آتا ہے اور پھر اس پر اپنی تقدیر آپ لکھتا رہتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ نمبر 4، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی اعمال کے نتائج غیر منتقل ہوتے ہیں۔ حوالہ کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ جب عمل کا مدار ہر شخص کے اپنے اختیار و ارادے پر ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ اس نتیجہ یعنی جزا و سزا کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی کمائی یعنی روپیہ پیسہ تو دوسروں کو دے سکتے ہیں اور اندر ضرورت دوسروں سے لے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر روز صبح سیر کو جائیں اور اس سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ اپنی اچھی صحت کو کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کسی دوسرے کی صحت مستعار لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آگ میں انگلی ڈالنے سے جلن کی جو تکلیف آپ کو ہوگی اسے آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے، نہ کسی کی سفارش آپ کو اس سے نجات دلا سکتی ہے، نہ ہی آپ کسی کو کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں اعمال کے وہ نتائج جو نہ کسی کی طرف منتقل کیے جا سکتے ہیں نہ ہی کسی سے مستعار لیے جا سکتے۔ صحت کی مثال تو ہم نے محض سمجھانے کی خاطر دی ہے، دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اعمال انسانی کے جو اثرات فرد متعلقہ کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ ناقابل انتقال ہوتے ہیں، اسی لیے کہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے عمل کا مدار انسان کے ارادہ پر ہوتا ہے، اور جب ایک فرد کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تو اس کے نتیجہ میں کوئی کیسے شریک ہو سکے گا؟ اسے انسانی ذات کی انفرادیت انڈیویجویلٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مجبور کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے کسی عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو مجبور خود اپنے عمل کے نتیجے کا بھی مستحق یا سزاوار نہیں ہوتا، چاہے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک ہو۔ صاحب اختیار و ارادہ انسانی ذات کی اس انفرادیت کے متعلق قرآن کریم نے متعدد مقامات پر تصریح کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ بھی تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر غلط کام کرو گے تو ان کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی 46 نمبر آیت۔ جو صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، جو تخریبی کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے اپنے اوپر پڑتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 46۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور حوالہ
45 نمبر سورت کی آیت نمبر 15۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 6 میں ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اور سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے نو انسان تم اگر قوانین خداوندی سے سرکشی برتو گے تو اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا۔ مزید حوالہ سورہ النساء کی آیت نمبر 111۔ سورہ انعام میں ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے واضح اور روشن راستے آ گئے ہیں، سو جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے کہ اے نو انسان تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، پس جو کوئی اس کے پیش کردہ صحیح راستے پر چلے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے یعنی غلط راستے اختیار کر لے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ حوالے کے لیے 10ویں سورت کی آیت نمبر 108، علاوہ ازیں 17/15، 30/44، 31/12۔ اسی سکہ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صاحب اختیار و ارادہ انسان کے عمل کے جو نتائج اس کی ذات پر مرتب ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے مٹائے مٹ نہیں سکتے۔ بالفاظ دیگر جزا اور سزا کے معاملے میں کوئی دوسرا مداخلت کر ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کی وضاحت قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں کہا گیا ہے کہ اعمال کے نتائج کے سلسلے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ ہی اس معاملہ میں شفاعت یعنی سفارش کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شخص کچھ دے دلا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کا ایک اور حوالہ آیت نمبر 123۔ دوسری جگہ ہے کہ نتائج اعمال کا معاملہ کاروباری نہیں ہے کہ انہیں قیمتاً خرید لیا جائے، نہ ہی اس باب میں کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 254۔ اور اس باب میں کسی کی استثناء نہیں، حتیٰ کہ اور تو اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ حوالہ کے لیے دیکھیے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 13 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کہ اگر میں بھی ان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کے نتیجہ سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، میں بھی خدا کے قانون مکافات عمل سے خائف ہوں۔ انسانی ذات کی یہی انفرادیت تھی، یعنی ہر ایک کا اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا، جس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے برملا کہہ دیا کہ اس بارے میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ سورہ سبا کی آیت 25 میں ارشاد ہے لا تسألون اما اجرمنا ولا نسأل اما تعملون، نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کون کون سے جرائم کیے، نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، لکم دینکم ولی دین۔ حوالے کے لیے دیکھیے 109 نمبر سورت کی آیت 6۔ تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے لیے، ہمارے اعمال کے ہمارے لیے۔ سورہ یونس کی آیت 41 میں ہے لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔
تم میرے اعمال کے ذمہ دار نہیں، میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں۔ اعمال کے نتائج کا ذمہ دار تو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اپنے اختیار و ارادہ سے ان اعمال کا مرتکب ہوا ہو جس سے مجبوراً کوئی کام کرایا جائے۔ وہ اس کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں خدا بھی دخل نہیں دیتا، البتہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون کس قسم کا کام کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ ان سے باخبر ہے۔ کسی کا کوئی کام بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ خدا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل خدا کے قانون مکافات کی زد سے باہر نہیں رہ سکتا۔ انسان کا ہر عمل اس کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120۔ اسی لیے انسان کا کوئی کام بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا نتیجہ خود بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ چوتھا باب ختم ہوا۔